العزیز آج کے بھی اس درس میں اس کی بقیہ آیتوں کی تفسیر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم اور آپ کو بتلا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے ایک سمندر میں چڑیاں آتی ہے اور وہ چڑیاں اپنے چونچ کو ڈالتی ہے تو اس کے چونچ میں جتنا پانی آئے گا، جس سے سمندر کی مقدار میں، جس سے سمندر کی طغیانیت میں، سمندر کی روانی میں، سمندر کے پانی میں کوئی طرح کی کمی نہیں آ سکتی، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کشادہ علم والا ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اگر اس آیت کی تفسیر کو سمجھنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا علم ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ زمین و آسمان سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز کشادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے، لیکن وہ کرسی کیسی ہے، اس کرسی کا سائز کیا ہے، وہ کرسی کا کلر کیا ہے، وہ کرسی کیسی ہے، ہم اور آپ اس کے معاملے میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے۔ بس اللہ نے کہا وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کشادہ ہے۔ بس ہم اور آپ کو اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے، لیکن وہ کرسی کیسی ہے، وہ کرسی کا مقام کیا ہے، وہ کرسی کا سائز کیا ہے۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل ڈیپ میں جانے کی کوشش کرتے تھے، ہم اور آپ اس میں جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور جن مفسرین نے بھی بعض مفسرین نے کہا کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، کرسی سے مراد اللہ کی سلطنت ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اس کا صحیح مفہوم، صحیح تفسیر، صحیح میننگ اور صحیح معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے جس چیز کو واضح کر دیا، اللہ نے کہا کہ میرے لیے کرسی ہے تو ہم اور آپ اس کی کرسی کو مانیں گے، اس میں قیل و وقال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کی نگرانی سے، زمین اور آسمان کے دیکھ بھالی سے تھکتا نہیں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ نے کہا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر آخری آیتوں میں اللہ نے کہا کہ زمین اور آسمان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ہم اور آپ دن میں 10 گھنٹے 5 گھنٹے ڈیوٹی کرتے گئے، ہماری باڈی تھک جاتی ہے، ہم اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، اللہ کی صفات ایک ایسی صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسان کو نہیں بلکہ زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، آسمان کے فضاؤں میں اڑنے والی، تیرنے والی، ہواؤں میں گھومنے والی پرندے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگرانی سے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ بلند ہے اور بڑا ہی عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کی شروعات اللہ سے ہو رہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اور اختتام وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی خدا ہے، دنیا میں جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں، ان تمام کے لیے آپ پلورل کو لا سکتے ہیں، جمع کو لا سکتے ہیں، گاڈ سے دیوی سے دیوتا ہے، دیوی دیوتا، لیکن اللہ کے یہاں بس اللہ ایک ہے، اللہ، نہ اس کی واحد جمع ہے، نہ اس کی تثنیہ ہے، نہ اس کے ہم اور آپ پلورل بنا سکتے ہیں، بس کہ صرف اور صرف اللہ
सिंगल है, इसलिए अल्लाह ने वहुवल अलियुल अज़ीम कि अल्लाह बुलंद वाला है और अज़मत वाला है। जिससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह आयतुल कुर्सी की बड़ी फजीलत है और आयतुल कुर्सी की बड़ी अहमियत है। हम और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम और आप कसरत से सूरत का अहतमाम करें, इस आयत को पढ़ते रहे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर इल्म पैदा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में तौहीद को समझने वाला बना दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।